ہر ملک کے بہترین مستقبل میں سب سے اہم کردار وہاں کی تعلیمی نظام کا ہوتا ہے۔ وہ تعلیمی نظام جس سے لوگ گزر کر دنیا کے سامنے خود کو اسٹرانگ پریزنٹیبل بناتے ہیں۔ سب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ تعلیم ہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، لیکن کیا ہم نے یہ سوال کیا ہے کہ اس تعلیم کی قیمت کیا ہے؟ آخر کیوں لاکھوں روپے لگا کر پڑھنے والے چند ہزار کی نوکری کرنے پر مجبور ہیں؟ اگر کوئی جاب کے ہٹ کے سوچتا ہے تو کیا اس کا مائنڈ سیٹ اتنا ڈیولپ ہوا ہے؟ بزنس کرنا تو دور کی بات ہے، لوگوں کو اس میں انٹرسٹ لینا بھی پاگل پن لگتا ہے۔ یونیورسٹیز ڈگری لینے کے بعد بھی بچے جاب کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بزنس کرنا چاہتا ہے وہ فائنینشیل اسٹیبل نہ ہونے کی وجہ سے پہلے جاب کرتا ہے۔ یہ ایک ایجوکیشن قید ہے جس میں ہمیں رہنا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں گہرائی سے اس ایجوکیشن سسٹم کو۔ نظام ایک ایسا سوشل انسٹیٹیوشنل ہے جو ہمارے آنے والی نسلوں کی تربیت کرتا ہے، اور اس انسٹیٹیوشنل سسٹم کو حاصل کرنا بھی لازم ہے۔ پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم 6 لیول پہ بیسڈ ہیں: پری اسکول، پرائمری، مڈل، سیکنڈری، انٹر، یونیورسٹی۔ یہ دوڑ 3 سے 4 سال میں شروع ہو جاتی ہے، اور اس تعلیمی نظام میں مارکس یا پوزیشن لانا کتنا اہم ہے۔ کیا اس ایجوکیشن سسٹم میں کھلا دماغ تو لے کے جاتا ہے، لیکن محدود سبجیکٹ اس کے دماغ کو کنٹرول کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ بچہ ان سبجیکٹس کے علاوہ سوچ ہی نہیں سکتا، اور جو بچہ کچھ اور سوچنے لگتا ہے اس کے مارکس کم آنے لگ جاتے ہیں۔ پاکستان کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل 25 کے مطابق پاکستان کے ہر بچے مفت تعلیم کے لینے کے حقدار ہیں، اور ان سب کے اوپر کتنا عمل ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ یونیسیف کے ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے، جہاں 22.8 ملین بچے اسکول تعلیم سے محروم ہیں، اور ان بچوں کا داخلہ اسکول میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے، یعنی کہ 45% پاکستان یوتھ تعلیم سے محروم ہے۔ اور کیا ہمیں کوالٹی ایجوکیشن مل رہی ہے؟ اور پاکستان میں تو جو شخص اپنا نام لکھنا نہیں جانتا ہے اس کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے۔ ایک مثال لے لیں، آپ کسی قریبی میٹرک یا انٹر کلاس میں جائیں، ان بچوں سے یہ سوال کریں کہ بیٹا آپ کا لائف گول کیا ہے، تم نے آگے کیا پلان کیا ہے، یا آپ کس فیلڈ میں جاؤ گے، تو یقین مانیں ان بچوں کو یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ یہاں ایک چیز کامن ہے، تعلیم کو پیسے سے تولا جاتا ہے، کیونکہ بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے، اپنا ہوش سنبھالتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں پیسے کے لیے پڑھ رہا ہوں، پڑھ کر ارننگ کروں۔ وہ اس ٹریپ میں پھنس جاتا ہے، جو بچہ اس وقت سب سے زیادہ کماتا ہے میں بھی وہی پڑھوں تاکہ میں بھی کما سکوں۔ بچوں کو اپنی صلاحیت کو جاننے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا، اور نہ ہی اسٹارٹنگ میں ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ اس بارے میں سوچے، یعنی کہ بچے کا کیریئر پلاننگ از زیرو۔ پاکستان میں ایک رپورٹ کے مطابق 4.5 ملین پیپلز آر فائنڈنگ اے جاب، یعنی کہ ان امپلائمنٹ اس قدر زیادہ ہے۔ اس ایجوکیشن سسٹم میں بچے تیزی سے آگے پڑھتے تو جا رہے ہیں، ڈگریز حاصل کر رہے ہیں، لیکن آگے کام دینے والا کوئی نہیں ہے، یعنی کہ وہ لاکھوں روپیز خرچ کرنے کے بعد ٹھوکر ہی ملنی ہے۔ اس تعلیمی نظام کا ٹریپ تو ڈسکس کر لیا ہے، لیکن اس کا سلیوشنز کیا ہیں؟ سلیوشنز یہ ہیں: نمبر 1، خود کو اس محدود فیلڈ سے آزاد کرو اور ایکسپلور کرو۔ دنیا میں سب سے زیادہ موقع ایکسپلوریشن سے ملتے ہیں، آپ ایکسپلور کریں اور بہت ساری فیلڈز کو سمجھیں۔ آپ نے ایکسپلور کیا، اس کے بعد آپ جس میں انٹرسٹڈ ہوئے آپ اس کو ایکسپریمنٹ کریں، تاکہ آپ دیکھ سکیں آپ وہ کام لانگ ٹرم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ ایکسپریمنٹ کے ساتھ خود کو ٹرین بھی کریں، جس میں انٹرسٹڈ تھے آپ نے وہ سیکھ لیا، آپ نے ایکسپریمنٹ کر لیا، ایکسپلور بھی کر لیا، آپ انٹرسٹڈ بھی جس میں ہوئے آپ نے اس کو ایکسپریمنٹ بھی کر لیا، آپ اس کو سیکھ بھی گئے۔ تو اب باری آتی ہے لانچ کرنے کی، اس کے بعد آپ لانچ کر دیں۔ اس اسٹیپ کو یوز کرنے کے بعد ہم ان محدود فیلڈز سے جان چھڑا سکتے ہیں، اور ہم آنے والے نسل کے لیے بھی نیا راستہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ چیز نہ صرف ہمارے ملک کو آگے لے چلے گی، بلکہ ایک نیا ٹرینڈ شروع کر دے گی۔ تو آج ہی کوشش کریں کہ ایکسپلوریشن اسٹارٹ کر دیں خود کو آزاد کرنے کے لیے۔ خدا حافظ۔